ਲੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਕਟੋ ਜੱਜ, ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਕਟੋ ਜੱਜ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ 7 ਵਜੇ سوال پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم بخاری اور محمد اکرام چودھری، دونوں معروف قانوندان. نعیم بخاری صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ابھی جو 3 نومبر کا حلف اٹھایا ججز نے، اور جو اب آپ کے کلائنٹ ہیں توہین عدالت کے اس مقدمے میں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو یہ ججز... مجھے نہیں پتا بیٹا. دیکھیے، اگر اب تو آگے آئین میں امینڈمنٹ بھی آ گئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ فوج ٹیک اوور نہ کرے، لیکن اپنی تاریخ سے ہم بھاگ نہیں سکتے. جس لوگوں کا خیال ہے کہ جو جس قوم کی یا جس ملک کی تاریخ ہوتی ہے وہ اوور نائٹ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہوتی ہے. ہم روٹڈ ہوتے ہیں ہسٹری میں بھی، اور ہم روٹڈ ہوتے ہیں پریزنٹ میں بھی. میں دعا کرتا ہوں، اور جب بھی میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو فمبل کرتے دیکھتا ہوں، یا مجھے اور کئی لوگوں کو احساس یہ ہوتا ہے کہ گورننس ایبسنٹ ہے، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ بھائی اگر یہی ہونا ہے تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا. سنیے، جب آٹا نہیں ملتا، میں بتاؤں میری ہمیشہ تھیوری رہی. اچھا سنیے، چلیے آپ خفا ہی ہو جائیں. آپ بجلی سستی کر دیں اس ملک میں، آپ آٹا سستا کر دیں، آپ پٹرول سستا کر دیں، 98% آف پیپل ان دس کنٹری آر ناٹ بادرڈ حکمران کون ہے. نگران صاحب جو مرضی اس کے بارے میں کہیں. 98% وہ تو زندہ رہنا چاہتا ہے. کیا اس کی وجہ آپ جیسے معروف قانوندان نہیں ہیں جو ہمیشہ فوجی حکمرانوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم بالکل نہیں، ہم بالکل نہیں. کیا ہم سے مراد وکیل جو ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ مٹھی بھر ہیں ہم. یہ آپ یاد رکھو، بالکل جمہوریت کی چیز اچھی ہے. دیکھ بیٹا، اگر یہ انگریز، یہ جمہوریت کس نے دی؟ انگریز نے. اگر انگریز نہ آتا اس ملک میں، نہ آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہوتے، نہ میں سن رہا ہوتا. یہاں تو ٹلیاں کھڑکانے والے ہیں. آپ اتنی موٹی فیسیں پکڑ رہے ہوتے ہیں. میں فیسیں حکومت سے نہیں پکڑتا ہوں، میں فیسیں سیٹ سے پکڑتا ہوں. بابر وان کی لسٹ آ گئی اور انصار عباسی صاحب نے میرے بارے میں... اور وہ سیٹ کہاں سے نکالتا ہے فیسیں آپ کے لیے؟ وہ اپنا بزنس کرتا ہے لوگوں کی جیب سے. نہیں ارے بابا، سیٹ نے کتنا لگے پیسے؟ سیٹ نہیں ہوگا. اگر سیٹ نہ ہوتا تو آپ کو یہ ملازمت نہ ملی ہوتی. آپ آٹے، بجلی اور چینی کی بات کرتے ہیں. یہ جو ریڈیو والا بیٹھا ہے نا، اس کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ جمہوریت کیا؟ آپ کہتے ہیں انگریز نے دی ہے. آپ یہ عام لوگوں کو اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد اس ملک نے آپ کو جس عہدے تک پہنچایا ہے، آج آپ عام لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جمہوریت ایسی ایسی کوئی خاص جمہوریت دی؟ مغلوں نے. آپ یہ بتائیں کہ انگریزوں نے دی. آپ آئین سے روٹی کھاتے کس سے؟ اور اسی برتن میں چھید کرتے ہیں. کس آئین سے روٹی؟ جس آئین کو آپ بیچ کے کھاتے ہیں. آپ یو آر بینگ ڈرامیٹک، یو آر بینگ ریٹورکل. سر ڈرامے میں آپ کام کرتے رہیں. یو آر ٹرائنگ ٹو میک این امپریشن آن دی آڈینس. جس آئین کے برتن میں آپ روٹی کھاتے ہیں، اس میں چھید کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جمہوریت کچھ نہیں، آئین کچھ نہیں ہے. پھر سے سنو، یہ آئین 58 میں اڑا، کیوں نہیں بولنا؟ یہ آئین 69 میں اڑا، کوئی نہیں. میں تو اسکول میں تھا، کالج میں تھا. یہ 77 میں اڑا، اور جب آسما جہانگیر کا کیس آ چکا تھا سب لوگ بھاگے جنرل ضیاء الحق کے بعد. 99 میں اڑا. کیا افتخار چودھری صاحب نے اوتھ نہیں لی جنوری میں جا کے؟ کیا سعید الزمان صدیقی فارغ نہیں ہوئے؟ دیکھ بیٹا، مجھے کہانیاں مجھے نہ سناؤ. مجھے آپ اپنے بچوں کو کیا بتا کے جا رہے ہیں؟ آئندہ جو جرنیل آئے گا اس کے ساتھ لٹک جائیں گے. آپ اپنے بچوں کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں؟ یار یہ جرنیل افغانستان سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ آپ بتائیں. ہندوستان سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے یہ عدالتیں؟ جنرل شرما آتا ہے. بخاری صاحب، پھر عدالتوں میں ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی موٹی موٹی فیسیں جیبوں میں کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ میری فیسوں کی نہیں، فیسوں کی بات. آپ آئین کو بیچتے ہیں، آپ آئین کو بیچتے ہیں، آئین کو بیچتے ہیں آپ. ملک کی بات کریں، اور جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں آئین کچھ نہیں ہوتا، جمہوریت کچھ نہیں ہوتی. چودھری صاحب ایک سیکنڈ، یہ بتائیں، یہ رویہ ٹھیک ہے کسی وکیل کا؟ میں دیکھیں، میرا اختلافی نوٹ ہے. دیکھیے، یقیناً عام آدمی
اس کی ضروریات ہیں، یقیناً وہ ان ضروریات کے گرد گھومتا ہے، اس کی سوچ بھی، اس کا عمل بھی، لیکن اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ جو معاملات کرنے والے ہیں، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے، وہ یہ میسج دیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیگیٹ کریں گے پھر اس کانسٹیٹیوشن کو بھی، اس ریاست کو بھی، اور ریاست کی ذمہ داریوں کو بھی۔ بخاری صاحب میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشن کو بھی نیگیٹ نہیں کر رہے، ریاست کو بھی نیگیٹ نہیں کر رہے، رسپانسبلٹیز کو بھی نیگیٹ نہیں کر رہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بخاری صاحب اس وقت کامن مین کی سائیکی کی بات کر رہے تھے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، اکرام چودھری صاحب، آپ وکلا تحریک کے لیڈر رہے ہیں، آئین کی بحالی کے لیے سڑکوں میں ڈنڈے کھاتے رہے ہیں، اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وکلا تحریک کے لیڈر چیف جسٹس سے اس لیے مایوس ہیں کہ وہ ان کے کیس ان کے حق میں نہیں کرتے۔ دیکھیے، اگر فرینکلی اسپیکنگ میں تو بہت بڑا وکیل شاید نہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کون سے جج نے ہمیں کیا دینا ہے۔ ہم نے ہمیشہ 32-33 سال میں یہی کوشش کی کہ اپنے بریف کو تیار کر کے جاؤ، میرٹ پہ لو، کسی سے گارنٹیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا یہ خیال ہے اسی میں عدالت کا بھی احترام، سسٹم میں بھی بیلنس، اور وکیل کی اپنی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میں ایک فکرہ یہاں کہنا چاہوں گا جمہوریت کے حوالے سے، ابھی آپ نے بخاری صاحب سے کافی یعنی معاملہ کیا اور آپ نے بڑا انجوائے کیا۔ میں نے انجوائے کیا۔ میں یہ گزارش کروں، مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں، اگر کوئی آرتھوڈاکس کہتا ہے تو کہتا رہے۔ جی، میں جمہوریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے کانڈکٹ میں اور ان کے سسٹم میں دیکھتا ہوں۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور تو اپنی جگہ، جوڈیشری کا تصور اپنی جگہ، ایگزیکٹو کے فیصلے اپنی جگہ، لیکن آنسریبلٹی جمہوریت ہے۔ جمہوریت یہ نہیں کہ آپ راگ لاپتے رہیں اور عام آدمی کے رائٹس جو ہیں وہ ان کو آپ ڈپرائیو کرتے رہیں۔ جمہوریت یہ ہے کہ ان کی بات سنیں، ان کے رائٹس کا پروٹیکشن کا نظام جو ہے وہ آگے بڑھائیں، اور پھر جو سسٹم ہے، اب ہم کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ہے نا، اس وقت ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، ہم نے اداروں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کے اپنی اپنی حدود کے اندر اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ محمد اکرام چودھری صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نعیم بخاری صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آئندہ بھی اگر جنرل مشرف دوئم آ گئے تو کیا وہ ایک بار پھر ان کی سپورٹ کے لیے تیار ہوں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔